السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 11 کو۔ سورہ التوبہ چل رہی تھی اور سورہ التوبہ کا ابھی تک کا جو حصہ ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن چن کے منافقین کی صفات کو بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے اور منافقین سے برات کا اعلان کر دیا، مشرکین کو مکہ سے روک دیا گیا اور منافقین کے لیے وعیدیں سنا دی گئیں۔ آج کا جو پارہ ہے یہ میرے فیورٹ پاروں میں سے ایک ہے۔ آج کے پارے کی پہلی آیت ہی آپ کو اور مجھے یہ سمجھا دے گی کہ ہم نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے اس قرآن میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ میں تمہیں بار بار ایک چیز سمجھا رہا ہوں، مثالیں دے دے کے، پہلی قوموں کے قصے سنا سنا کے، ان کی عبرتناک کہانیاں سنا سنا کے، اور اہل ایمان پہ اپنے کیے جانے والے انعامات کی بارشاں سنا سنا کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے جو پہلے 10 پارے پڑھے نا، تو پہلے 10 پاروں کی اگر ہم ترتیب دیکھیں، ہمیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران میں شریعت کے بارے میں میکسیمم ڈیٹیلز مل گئیں۔ ہم نے معاشرے کو کیسے صحیح کرنا ہے، اپنی ذات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے تقویٰ کیسے لانا ہے، ہم نے کیسے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں اصول قائم کرنے ہیں۔ جب سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اور سارے اصولوں کا پتہ لگ گیا، ساری شریعت کا پتہ لگ گیا، اب ہم میں سے جو لوگ دین کے لیے نکلتے ہیں یا جو مسلمان ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت سے گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ مومنین کا وہ ہوتا ہے، مسلمین کا وہ ہوتا ہے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور وہ ڈھیلے ڈھالے عمل کر کے اکتفا کر لیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کافی ہے۔ ایک مومنوں کا گروہ یہ ہے، آپ اس مثال سے سمجھیں کہ فرض کریں ہمارے پاکستان کی آبادی ہے، تو ٹوٹل آبادی کا تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوگا، 20% ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا، جو نہ کبھی اسکول گئے، نہ کبھی کسی مدرسے گئے، نہ کبھی کسی مولوی سے قرآن پڑھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہ کیا۔ پیچھے جو 80% لوگ بچے، 80% لوگوں میں آلموسٹ 50% ایسے ہیں جو قرآن پاک کو ناظرے کی حد تک پڑھ لیتے ہیں، جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جنہیں نماز آتی ہے، کلمے آتے ہیں، پارے آتے ہیں، قرآن آتے ہیں، جنہوں نے بچپن میں ناظرہ پڑھا اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اور پھر ہم رمضان پہ اپنے 2-4 قرآن مکمل کر لیں گے، اور میں سب کو بتاؤں گی کہ میں نے اتنے ختم کیے اور چلو جی۔ اس کے بعد پیچھے بچی 30% آبادی۔ 30% میں سے 10% لوگ تو وہ ہیں جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، اور حفظ کر کے پھر ہر سال مصلی بھی سناتے ہیں، چاہے وہ قاری بنے چاہے وہ سامع بنے، وہ حفظ کر کے اس حفظ کو لے کے چلتے ہیں۔ 20% لوگ پھر جو پیچھے بچنے والے ہیں وہ ایسے ہیں جن میں سے 10% پھر قرآن پاک کو، یا 15% میرے خیال میں ایسے ہیں کہ جو مدرسوں میں 8-8 سال لگائیں گے، 6-6 سال لگائیں گے، چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بچے ہیں، وہ عالم دین بنتے ہیں، اور عالم دین بن کے پھر کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو کے پھر قرآن کے سمجھنے سمجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ پیچھے جو 5% لوگ بچتے ہیں نا، وہ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اس پہ ویسے غور و فکر کرتے ہیں جیسے غور و فکر کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، اینالائز کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کی ڈیپتھ سٹڈی کریں گے، اس کے بعد احادیث بھی پڑھتے ہیں، تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، اور سیرہ پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو اس طرف لانے کا سبب بنتے ہیں۔
جو بغیر کسی فرقہ واریت کے چلتے ہیں، بغیر کسی جو ہے وہ کلاس کو، جماعت کو پروموٹ کرتے ہیں، بغیر کسی فرقے کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر قرآن پاک کی آیات پہ تدبر کرتے ہوئے عمل میں وہ چیزیں لاتے ہیں جو ایک خاص فرقے کا عالم دین نہیں لا سکتا۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ خاص فرقے کا عالم دین ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، تو کام بہت ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ترتیب اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ میں ان ساری کیٹیگریز میں کہاں کھڑی ہوں۔ کیا میں ان 20% میں ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، یا میں ان 80% میں آتی ہوں جنہوں نے قرآن پڑھ تو لیا، بس نازل سے پڑھ لیا اور سمجھا انف ہو گیا، غلط پڑھیں صحیح پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے حفظ کیا، تجوید کے ساتھ پڑھا، اچھا پڑھا، ہر سال پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، کیا میں ان میں شامل ہوں؟ یا کیا میں ان میں شامل ہوں جو آیات کے ترجمے کو بھی پڑھتے ہیں، تفسیر کو بھی پڑھتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہیں؟ میں کہاں کھڑی ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے گا۔ آج کی جو ہم پہلی آیت ہے، جب پہلی آیت پہ جائیں گے تو پہلی آیت ہی آپ کو اور مجھے احساس دلا دے گی کہ یہ پارہ کتنا اہم ہے اور اس پارے کی آیات ہمیں کتنا کچھ سمجھا جائیں گی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں اس آیت میں بات ہو رہی تھی مشرکین کی، کہ مشرکین نے جنگ پر آنے کے لیے بہانے بنائے اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام اپنے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارا جانے لگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے۔ اب یہاں پر بات تو ہو رہی تھی منافقین اور مشرکین کی، ان پہ منافقین کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ آپ ذرا آیت کے پہلے حصے کو غور کریں کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گی یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ اس کا پہلا پورشن دیکھیں، یعتذرون، یہ لوگ عذر پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے۔ اب یہاں پر ہی رک کر ہم پہلے اپنی ذات پہ بات کرتے ہیں، ہم پہلے اپنے آپ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ آپ اور میں، ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے کہ میں دین کے معاملے میں کہاں کہاں بہانے بناتی ہوں، کہاں کہاں عذر پیش کرتی ہوں۔ آپ کو کہا جائے کہ آئیں آپ قرآن سیکھیں، تجوید سے پڑھیں، نہیں آتا ہے مجھے، ہاں میں گھر میں پڑھتی ہوتی ہوں، کیا میرا یہ بہانہ ہوتا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور سیکھیں، کسی ترجمہ یا تفسیر گروپ میں شامل ہو جائیں، کچھ حفظ کر لیں، کچھ تجوید سیکھ لیں، کچھ ترجمہ پڑھ لیں، کچھ تفسیر سیکھ لیں، سیرت پڑھ لیں، تو کیا میں بہانہ بناتی ہوں؟ میں کہتی ہوں ہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اصل میں نا گھر کی مصروفیات بہت ہیں، اصل میں نا میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں میں اس لیے نہیں کر سکتی، اصل میں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایکچولی میں جاب بھی کرتی ہوں، میں گھر کو بھی دیکھتی ہوں، تو میں ٹائم مینیج نہیں کر پاتی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 24 آورز کا جائزہ لینا ہے۔ آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹے کی آپ ایک صفحے پہ اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیات لکھیں۔ ان 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم ہے جو آپ اوروں کو دیتی ہیں، اپنے گھر کو، بچوں کو، جاب کو، یا اگر کوئی بھی فیمیل کوئی بھی کام کرتی ہے، فرض کریں کوئی سلائی کرتا ہے، کوئی پارلر چلاتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے کہ میں کتنا ٹائم اس دنیا کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، چاہے وہ میکے ہیں چاہے وہ سسرال ہیں، نکالتی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک کوشچن لکھیں کہ ان 24 گھنٹوں میں سے میں کتنا ٹائم اپنی ذات کے لیے نکال سکتی ہوں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ ایک سال، آج رمضان المبارک کا 4تھا روزہ مکمل ہوا، 5واں روزہ شروع ہوا، 5ویں روزے سے لے کر اگلے سال کے رمضان کے 5ویں روزے تک آپ ڈیلی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ گن کے 30 منٹس نکال لیں۔ 30 منٹ
30 منٹ میں آپ اس 30 منٹ میں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی، آپ اس 30 منٹ میں کوئی کام نہیں کریں گی، وہ 30 منٹ آپ صرف اپنے قرآن کو دیں۔ آپ قرآن کا ایک صفحہ تجوید سے پڑھ لیں، ایک صفحہ ترجمے سے پڑھ لیں، ایک صفحے کی تفسیر پڑھ لیں، اس آدھے گھنٹے میں آپ جو پڑھ سکتی ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ فکس کر لیں اپنی ذات کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ لکھ لیں کہ یہ جو میں آدھا گھنٹہ اپنی ذات کو دوں گی، یہ میری آخرت میں، قبر میں اور حشر میں بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ اگلے سال اگر زندگی رہی، اگلا دورہ قرآن آپ نے ہمارے ساتھ کیا، شاید ہر بندہ یہ بتانے کے قابل ہو جائے گا کہ اس نے ایک سال میں اپنی ذات کے لیے کیا کیا جمع کیا۔ تو اپنی فکر کرنی ہے، بہانوں سے گریز کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کہنا آؤ میرے ساتھ بازار چلو، آؤ میرے ساتھ مال تک آؤ، شاپنگ کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ، اپنا کوئی بھی کام نہ ہو، ہم چپ کر کے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آؤ ذرا میں درس سننے جا رہی ہوں، تم بھی سنو، ہاں ٹائم نہیں ہے، اصل میں بھی ہانڈی بھی پکانی، تو بھی سالن بھی بننے والا ہے، تو بھی یہ کام بھی کرنے والا ہے، تو وہ کام بھی کرنے والا ہے، بچے آنے والے ہیں، بچے آگے تو کیا ہوگا، اور بازار جانا ہو تو بچوں کے لیے بازار سے بھی ہم لے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے، آگے پارے کو پڑھتے جائیں گے، پارے میں بہت کچھ ہے ایسا جو ہمیں احساس دلائے گا کہ آج ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور اس بارے میں ہمیں اپنی اصلاح کے اور اللہ کے پیغامات کی بہت لمبی ڈیٹیل انشاءاللہ ملے گی۔ ترجمے کو دیکھتے جائیں، ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، انڈرلائن کریے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ پھر ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ راضی ہو بھی جائیں اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے معاملے میں کہیں عذر بہانے تلاش نہ کریں۔ دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکامات کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے علم اور بڑی ہی حکمتوں والا ہے۔ اب دیکھیں علم کی کمی کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل سخت ہیں۔ دیکھیں نا، الاعراب، دیہاتی کو کہتے ہیں، عرابی کو، جس کے پاس علم نہ ہو، جو لا علم ہو۔ اللہ کہہ رہے یہ تو کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں، ان کے تو دل سخت ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں ہوتا نا، انہوں نے پراپر سیکھا نہیں ہوتا۔ تو ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اور اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تو مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر ہیں، برا وقت تو ان پر ہی پڑنے والا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرابی جو لوگ تھے نا، عرابی کہتے وہ سخت دل ہوتے تھے، اور وہ کسی بات کو اگر خرچ کرتے تو خرچ کرنا انہیں برا لگتا، ان کے اندر محبت کی شدید کمی تھی۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اتقبلون صبیانکم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، صحابہ نے بھی کہا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے محبت کرنا ہمارے دل کی نرمی کی نشانی ہے، اور پھر علم کا حاصل کرنا بھی دلوں کی نرمی کی نشانی ہے۔ جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے جاتے ہیں نا، ہم میں صبر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم میں محبت آ جاتی ہے، ہم میں برداشت آ جاتی ہے، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا صحیح کرنا کیا غلط کرنا۔ اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑی ہی مغفرت اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جن کی نیت ٹھیک ہوگی،
جو خرچ کریں گے اور اس کے پیچھے نیت یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعائے خیر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے جو ہے ساتھیوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ بخاری میں، صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ اے اللہ تو ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو بھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کچھ دیتا، کوئی تحفہ دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں دعا دیتے۔ کوئی مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دعائیں دیا کرتے۔ اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم دعائیں کرنا سیکھیں، ہم دعائیں دینا سیکھیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کے دل کبھی کسی گفٹ سے، کسی تحفے سے، کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں دینے سے دلوں میں محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں محبتیں بانٹنے والا بننا ہے، کیونکہ ایک مومن کا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس اگر آپ آیت کی عربی دیکھیں، آیت نمبر 100، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں سے وہ جو سابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے عمل کرنے والے۔ ایک مہاجر وہ تھے جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، مکہ اور اپنے گھر علاقوں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے انصار جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد فرمائی، مدینہ میں آنے والوں مہاجرین کی بھی خوب مدد کی، بہترین طریقے سے تواضع کی، اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں گروہوں یعنی سابقون الاولون کا ذکر کیا۔ دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں بھی سبقت کی اور جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ اللہ نے کہا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب یہاں اپنے لیے سوال لکھیں کہ جب مجھے دین کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کیا میرا رویہ سابقون الاولون والا ہوتا ہے؟ کیا میرا حال یہ ہے کہ میں جیسے ہی دین کی بات سنتی ہوں میں فوراً عمل کر لیتی ہوں؟ کیا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام اچھا ہے اور میں فوراً عمل کر لیتی ہوں؟ مجھے کسی نئی سنت کا پتہ لگا، مجھے کسی نئی بات کا پتہ چلا، تو کیا میں نے فوراً عمل کرنے کو ترجیح دی یا میں ڈھیلی ڈھالی سی مسلمان ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی یا خیر القرون قرنی، یعنی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی صحابہ کا، یا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ ہیں جو اس کے بعد آئے یعنی کہ تابعین، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر وہ جو اس کے بعد آئے یعنی تابعین اور تبا تابعین، یعنی کہ صحابہ پھر تابعین پھر تبا تابعین۔ اب صحابہ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اور ان سے ملاقات کی۔ اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اور اس کی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ پھر صحابی شمار نہیں ہوتا، وہ پھر تابعی شمار ہوتے ہیں، اور پھر تابعین اور تبا تابعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوئے کیونکہ وہ پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے، وہ تابعین میں شامل تھے، تبا تابعین میں، وہ انہیں جیسے ہی پتہ لگتا وہ عمل کر لیتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پر لے کر آنا ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی دین کی بات پتہ چلے ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا ہے، بغیر اس سوچ کے کہ میں کس فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، بغیر اس سوچ کے میرا مسلک کیا ہے، بغیر اس سوچ کے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ جو بات آپ کو دین کی پتہ لگتی ہے، جو قرآن سے ثابت ہو گئی، جو احادیث سے ثابت ہو گئی، ہمارا کام ہے ہم اس پر عمل کر لیں اور فوراً عمل کر لیں۔ جتنی جلدی ہم عمل کرنے میں لگائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ہی جلدی ہم پر رحمتیں نازل کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ہی جلدی ہمارے جو ہے وہ مسائل کو حل کر کے ہمیں اپنی خاص رحمت میں شامل کریں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی کرتے جائیں مہاجرین اور انصار کی، ہم ہر آیت کو چونکہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں
تو ہم میں سے مہاجر وہ ہیں جو آپ لوگوں میں سے نئے نئے آئے دورہ قرآن کے لیے، نئے نئے گروپ میں شامل ہوئے، نیا نیا دین سیکھنا شروع کیا. کہیں مشکل ہوگی، کہیں پریشانی ہوگی، کہیں کوئی بات سمجھ آئے گی، کہیں شاید ابھی اس طرح سے سمجھ بھی نہ آئے. اور جو پہلے سے سن رہے، پہلے سے سیکھ رہے، کئی سالوں سے دورہ قرآن کر رہے، کئی سالوں سے ہمارے ساتھ چل رہے، وہ سارے کے سارے انصار ہیں. ہم نے اپنی مہاجرین بہنوں کو، اپنی آنے والی نئی بہنوں کو انصار کی طرح ہاتھ پکڑ پکڑ کر چلانا ہے. انہیں سمجھا سمجھا کر اپنے ساتھ لے کر آنا ہے. کوئی پیچھے ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر لے آئے کہ آؤ آپ بھی سیکھو، آپ بھی سمجھو. تو اپنے لیے خود سے ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں. اب اس کے بعد جو پورشن آ رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اپنے عذر، ایک ایسا عذر نہیں تھا کہ جو بہت ان کا قابل قبول ہوتا، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. 3 لوگوں کا نام ملتا ہے. 3 لوگ تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے نہیں بنائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے کہ ہم سستی کا شکار ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. کچھ دن تو انہیں حکم دیا کہ ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ زمین جو ہے وہ اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. آیات پڑھتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بات ساری سمجھ آ جائے گی. اور کچھ لوگ اور جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، یعنی سست مومن، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا ہے. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے. بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتا دے گا. آج کبھی دنیا میں نیکی کریں اور نیکی کا صلہ کہیں پر نظر آتا محسوس نہ ہو، ہم اپنی کوشش کریں اور ہمیں اپنی کوششوں کا ثمر نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس آیت کے مطابق اللہ دیکھ رہا ہے محنتوں کو، اللہ جانتا ہے نیتوں کو، اللہ جانتا ہے اخلاص کو. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم عمل کرتے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو خود دیکھ لے گا. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو وہ سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ خوب جاننے والا اور بڑی ہی حکمت والا ہے. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں کہ بجز بھلائی کی ہماری اور کوئی نیت نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں. البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب پاک صاف ہونے والوں کو پسند کرتا ہے. ان آیات میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ منافقین نے ایک چال چلی. یہ کٹر منافقین تھے، اور ان میں سے ایک کا نام آتا ہے، ایک راہب تھا ابو عامر خزائی. اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام کے نام پر ایک ایسی سازش کی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لے آئے. اللہ تعالیٰ آیات کی صورت میں ہمیں بتا دیا کہ مسجد بنائی گئی، اور مسجد نبوی اور مسجد قباء کے مقابلے پر ایک مسجد بنائی گئی، اور اس نیت اور اس مقصد سے بنائی گئی کہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، وہاں پر کفر کی باتیں ہوں گی، وہاں تفرقے بازی ہوگی، اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے قیام گاہ بنے گی. یعنی کہ جتنی بھی پلاننگ کرنی ہے، اب وہ سرے عام تو کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہیں اور پلاننگ کریں گے تو کوئی بات غلط نہ ہو جائے، لہٰذا مسجد بناتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب مسجد بنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی. انہیں کہا کہ آپ آئیں اور اس کی اوپننگ ہوتا ہے نا، آپ افتتاح کرواتے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
جنگ تبوک کے لیے سفر کا آغاز کرنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم جنگ پر جا رہے ہیں، واپسی پر نماز پڑھیں گے، لیکن واپسی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے انہوں نے جائے پناہ بنائی ہے، لہٰذا آپ اس مسجد میں نہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا۔ یہاں پر ایک سوال، مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے سے منع کر دیا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام بھی غلط نیت اور غلط ارادے سے کیا جائے گا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نیت بری ہے تو آپ مسجد بھی بنائیں گے، مدرسے بھی بنائیں گے، اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہر کام کے پیچھے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں اور ہمیں نیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مسجد قباء میں نماز پڑھیں، آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد نبوی میں پڑھیں، جو کہ تقوی کی نیت سے بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے اگلا پیغام آیت نمبر 111 112 غور سے سنیے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ انہیں جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو تم اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے میرے ساتھ تجارت کی ہے نا کہ اپنی جان دیتے ہو، مال دیتے ہو، تمہیں اس کے عوض جنت ملے گی۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، کون سی تجارت کی، کیا کانٹریکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے، اگلی آیت میں اس کی ڈیٹیل۔ وہ ایسے ہیں التائبون العابدون، جو توبہ کرنے والے اور عبادت گزار ہیں، الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے، السائحون، اور روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ کس کس بات بارے میں؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں نیک باتوں کا اور منع کرتے ہیں بری باتوں سے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، آپ ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ہے جی وہ کانٹریکٹ جو آپ کا اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو رہا ہے، یہ وہ تجارت ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بدلہ دیں گے اگر ہم ایسے ہوں کہ توبہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، اللہ کا ذکر کریں، حمد و ثنا کریں، روزے رکھیں، رکوع سجدے کریں، نوافل پڑھیں، فرائض ادا کریں، نیک باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور سب سے بڑی بات والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی حفاظت کریں، چاہے وہ ذاتی ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں۔ جو باتیں، جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے، سارے کے سارے ڈوز، سارے کے سارے ڈونٹس، جو اللہ نے نہ کرنے کے لیے کہے وہ ہم نہ کریں، جن سے روکا گیا ان سے رک جائیں، جن کا حکم دیا گیا وہ ادا کریں۔ یہ ہے حدود کا خیال رکھنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مومنوں کو پھر خوشخبری سنا دیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اجر دے گا۔ کیا اجر؟ یہ پچھلی آیت میں جو آیا کہ انہیں جنت ملے گی۔ اب آپ اور میں، ہر بندہ، ہم میں سے ہر سننے والا، جس تک اس وقت میری بات جا رہی ہے، اپنے لیے یہ ساری کوالٹیز ایک پیج پہ لکھیں، اور لکھیں کہ میں ان میں سے کیا کیا کرتی ہوں۔ جہاد کر رہی ہوں، اپنے نفس کو مار رہی ہوں، اپنی خواہشات کو مار رہی ہوں، اللہ کے راستے میں جب نکل آئی ہوں تو کیا مجھ پر قرآن کی آیات اثر کر رہی ہیں؟ کیا میری سیرت بدل رہی ہے؟ میرا مزاج بدل رہا ہے؟ کیا میری خطائیں، میرے وہ گناہ جو میں پہلے کیا کرتی تھی، میں ان سے رک گئی ہوں؟ ہر بندہ اپنے لیے لکھے، اور ان میں جو آپ نہیں کرتی تھیں ان کے آگے انشاءاللہ لکھ لیں کہ میں انشاءاللہ اب کروں گی۔ حد سے زیادہ توبہ کریں، خوب رو کے اللہ کو راضی کریں، بہترین طریقے سے عبادات کریں، بہترین طریقے سے ذکر اذکار کریں۔ روزے ہم الحمدللہ رکھ رہے ہیں،
نمازیں پڑھیں، فرائض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ رکوع سجدہ کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کام بھی کریں کہ جو اچھے کام آپ کر رہی ہیں۔ آپ دورہ قرآن میں اگر کوئی بات سنتی ہیں تو پورے پارے میں کوئی ایسی بات تو ہوگی جو آپ کو یاد رہ جاتی ہوگی۔ جو بات یاد رہ جائے وہ اوروں کے ساتھ شیئر کر لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، جس سے ہم شیئر کریں گے کوئی سنے گا، کوئی عمل کرے گا، آپ کو اس کو اتنا اجر ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کی ساری حدود کی پابندی، اور ہر بندہ اس وقت کے دور میں بہتر جانتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی حدود بتائیں، ہم نے ان حدود اور قیود کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل مومن بنائے اور ہمیں اس تجارت میں نفع اٹھانے والا بنائے۔ ہوتا کیا ہے، جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص کاروبار کرنے سے پہلے اس کے ساری چیزوں کا اسٹیمیٹ لگا لیتا ہے کہ میں اتنی انویسٹمنٹ کروں گا مجھے اتنا پروفٹ ہوگا، نیکسٹ میں اتنی انویسٹمنٹ کروں گا مجھے اتنا پروفٹ ہوگا۔ تو اپنی انویسٹمنٹ اور اپنے پروفٹ کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت تو ایسی ہے جس میں انویسٹمنٹ تو بہت کم ہے لیکن پروفٹ ان گنت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دیں گے، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ وہ جنتیں دے گا جو خلد والی ہوں گی، جن میں آپ اور میں ہم ہمیشہ رہیں گے، اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی تقدیر پہ راضی رہنے والا بنائے، اور آخرت میں ہمیں ایسے اجر سے نوازے کہ ہم آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں، اور اللہ ہم سے راضی ہو کر ہم پر اپنے انعامات کی بارش کرے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ہوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منع کیا تو انہوں نے یہ بات چھوڑ دی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے، اور جب تک وہ زندہ رہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال کے کام آتے رہے، لیکن انہوں نے آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں، لیکن ان کی موت کے وقت ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی کیا تم مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور ان کی یہ بات سن کر جو ابو طالب تھے وہ کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا۔ اگلی آیات میں ان 3 صحابہ کا قصہ ہے جو سچے مومن تھے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں نہ جا سکے۔ ان کے نام تینوں صحابہ کے، ایک تھے کعب بن مالک، ایک تھے حلال بن امیہ اور ایک تھے مرارہ بن ربیعہ۔ یہ ان کے لیے سزا کیا مقرر کی گئی کہ انہوں نے آ کے سچ بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا، حتیٰ کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ ہماری قبول نہ کی تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، بار بار معافیاں مانگتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان رابطہ نہ رکھے، تعلق نہ رکھے۔ اس معاملے کو ہوئے 30 دن گزر گئے، اس کے بعد اور 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ اب وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں، لہٰذا بیویوں سے جدائی بھی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزر گئے، یعنی ٹوٹل 50 دن جب گزرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے برات کا اعلان کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 122۔ ہمیں ایک اور پیغام دیا گیا کہ تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ تمام کے تمام نکل نہ کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، اور تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یہاں پر اس آیت میں علمی جہاد کا ذکر ہے۔ ہمیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے اندر سے ایک جماعت ایسی ضرور نکلے
جو جہاد کرنے والی ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر جہاد جو ہے وہ تلوار سے کرنا ہے تب بھی سارے کے سارے نہیں چل پڑیں گے، بلکہ کچھ لوگ پیچھے بچیں گے جو علم حاصل کریں گے اور علمی جہاد کریں گے تاکہ باقی لوگ واپس آئیں تو انہیں دین سکھایا جائے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آئی ہی مطلب علمی جہاد کے لیے ہے کہ لوگوں کو احکام دین کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا جو اپنے گھر بار کو چھوڑیں، مدارس میں مراکز میں جا کر علم حاصل کریں اور پھر واپس آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک بہت بڑے طبقے کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو محلے مطلب مدرسے کا ماحول ہوتا ہے، جو کسی جگہ جا کر کام کیا جاتا ہے، وہ ماحول کا بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھروں میں رہ کے سارا کچھ سیکھنے لگیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہم گھر میں سب کچھ کر سکتے ہیں تو مشکل ہے۔ جو ماحول مدرسے میں اویلیبل ہوتا ہے، جو کسی علمی مدارس میں ہوتا ہے، یا باقاعدہ جب آپ کسی کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اگر وہ آن لائن بھی ہو تب بھی اگر آپ کسی کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کو پراپر کلاسز لینی پڑتی ہیں، آپ کو پراپر سبق سنانا پڑتا ہے، آپ پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پر اسی ذمہ داری کا ذکر ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو ذمہ داری کے ساتھ دین سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ہم جتنی مرضی عبادات کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دے دیا کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عابد کی عبادت کا اجر تو صرف اسی کو جاتا ہے، جبکہ عالم نے جو علم حاصل کیا وہ جتنے لوگوں تک جائے گا اور جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، مستفید ہوں گے، اتنا ہی ان کو اجر جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں جو ہمیں پیغام دیا وہ یہ کہ جب قرآن کی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ جو ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں، جبکہ جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کے اندر ان کی گندگی میں اور اضافہ کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ یہاں پر اب تو الحمدللہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن سن کر ہماری روح تازہ ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا میرا دل کھل رہا ہے یا نہیں؟ کیا مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ روز روز ہم قرآن کا ایک پارہ پڑھتے ہیں، ہر روز ایک پارہ پڑھنا کیا ہمارے ایمان کو بڑھا رہا ہے؟ اگر تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کی گندگی صاف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم نے ایک بارہ سنا، دوسرا سنا اور اب ہمارا سننے کو دل نہیں کرتا، یا اگر ہم سنتے بھی ہیں تو بس ٹال مٹول کے ساتھ سنتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارے دل غفلت کے پردے میں آئے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دلوں میں نفاق موجود ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ قرآن کی آیات سن کر، قرآن کے احکامات سن کر، قرآن کی نئی صورت سن کر میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے بعد ہمیں پیغام دیا گیا کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی باتیں تو نہایت گراں گزرتی ہے اور جو تمہاری منفیت کے بڑے ہی خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چیزیں انسان کو دنیاوی مشقتوں یا اخروی عذاب دونوں سے بچائیں، تو پیغمبر کو یہ تکلیف دیتی تھی چیز کہ دنیا میں بھی انسان آسان رہے اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو۔ اسی لیے تو پیغمبر پریشان رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، وہ خواہش مند تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کے دین کو سمجھیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ملتی ہے، ان ھذا الدین یسر، کہ بے شک میں تو آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یا یہ دین تو انتہائی آسان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے اتنے پریشان ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں
تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ اب ہم سوچ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم قرآن سے، اللہ کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان احکامات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں؟ آخری آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے سورہ کی۔ پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ تو بڑے ہی عرش کا مالک ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو درداء کی روایت ملتی ہے سنن ابو داؤد میں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت یعنی حسبی اللہ سے لے کر وہو رب العرش العظیم یہاں تک صبح و شام 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے تمام فکر و مشکلات سے کافی ہو جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ یاد کرنے والا بنائے۔ جو صبح و شام کے اذکار جن لوگوں نے یاد کیے ہیں انہوں نے تو اس کو دعا کو ساتھ یاد کر لیا، جنہوں نے نہیں وہ کیے، اگر آپ لوگ خود کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہمارے گروپس میں عید کے بعد شامل ہونا چاہے تو بھی موسٹ ویلکم۔ دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں، اور زبانی بھی یاد کروائی جاتی ہیں، اور آپ کو دیکھ کے اس کی تجوید بھی کروائی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اس کو صبح و شام پڑھیں۔ آگے سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس کی 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہے یہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ تو پرحکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ وہ سب کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا پورا مرتبہ ملے گا اور اجر ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بتایا، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے اس رسالت کا انکار کر دیا۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ آیت ہے ہائی لائٹ کرنے والی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہاں کسی بھی فرقے کے قرآن میں، کسی بھی قرآن کے ترجمے میں یہ نہیں لکھا ہوگا بریکٹ میں سوائے فلاں کے فلاں کے فلاں کے، نہیں، A to Z کاؤنٹڈ ہے اس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں، اللہ اجازت نہ دیں تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ سفارش کرے۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کیا کرو۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے جبکہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے؟ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے۔ ہائی لائٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ اس لیے پیدا کروں گا سب کو تاکہ ایمان لانے والوں کو ان کے نیک کاموں کا انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے، جبکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب اس طرح کی کوئی آیات پڑھیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہو، جس میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ آپ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ آپ مجھے آگ کے عذاب سے بچائیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر ہمیں زیادہ گرم پانی یا زیادہ گرم چائے یا زیادہ گرم سالن مل جائے، ہم نہیں کھا سکتے یا پی سکتے، کیوں؟ منہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی بہت گرم چیز منہ میں ڈالی تو ایک دم زبان کے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، اور وہ کتنی ہی دیر تک برننگ دیتے رہتے ہیں، حالانکہ نارملی سالن اتنا گرم نہیں ہوتا، چائے اتنی گرم نہیں ہوتی، لیکن وہ جلن بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی دیں؟ ہم میں سے کون ہے، ہم پیچھے پڑ چکے آیت فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، تو کیا آپ اور میں ایسی آگ پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے۔
اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 7، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں دل لگا بیٹھے ہیں، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یہاں جب ہم غور کرتے ہیں آیات پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جن کا دل دنیا کی زندگی میں لگ گیا، جن کے لیے دنیا ہی دنیا، خوشی غمی، آپ نے دن گزارنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، خوشیاں ہیں، بس ناچو گاؤ کھاؤ پیو اور سو جاؤ، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے، ہم نے دنیا میں ہی جی لگا لیا۔ اور اللہ نے کہا جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ہم عن آیاتنا غافلون، یہاں اپنے لیے ایک سوال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی ہی آیات میں نے 10 پاروں میں پڑھ لی، 11واں پارہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ ذرا اپنے لیے ایک لسٹ بنائیں، یہ سوال لکھیں، اور جس نے عمل کرنا ہے نا وہ یہ سوال لکھ کے لسٹ ضرور بنائے گا۔ لکھیں ذرا، میں اللہ کے کس کس حکم سے آج تک غافل رہی، میں نے جو اللہ کی آیات پڑھی، میں اللہ کی کون کون سی آیات سے غافل رہی۔ جب آپ یہ سوال لکھیں گی نا تو آپ کے سامنے ایک بہت لمبی لسٹ آ جائے گی، میں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، میں یہ بھی نہیں کرتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری مصروفیات کیا ہیں؟ کھانا پینا، جاگنا، سونا، بہت حد ہو گئی تو ہم جو ایکسٹرا ٹائم ہے یا تو مارننگ شوز اور صبح و شام سحر و افطار کی نشریات دیکھ لیں گے، یا پھر ہمارے پارلر کے وزٹس ہوں گے، بس یہی کام رہ گیا آج کل کی عورتوں کے پاس۔ ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے اعمال ٹھیک کرنے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، وہ جو یہ کماتے رہے، جو عمل کرتے رہے نا، ان سارے کرتوتوں کے باعث جہنم ملے گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ کیا مقصد؟ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کہہ رہا ہے آخر میں جب نعمتیں تمام ہو جائیں گی، سب کچھ مل گیا آپ کو، آپ نے وہاں بولتے ہر چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا، ملے تو باہمی کلام کیا ہوگا السلام علیکم۔ آپ ذرا یہاں پر 1 منٹ کے لیے رک کے سوچیں ہم سلام کیسے کرتے ہیں، ایک کوسچن مارک، السلام علیکم، السلام علیکم، بیبی ذرا سلام کریے گا، سلام کریے گا، ہم یہ نہیں کہتے سلام کریں، السلام علیکم کہیں، بیٹا سلام کرو السلام علیکم بولو نہیں، بیٹا چام کو لو شام کو لو، ایسے ہم سٹائل بنا بنا کے بچوں سے بات کرتے ہیں، غلط ہے یہ۔ ایک تو سلام ٹھیک کریں، ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم پورا سلام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اوہو بڑی مولوی ہو گئی ہو، پتہ لگ رہا ہے کہ 4 دن سے مدرسے جاتی ہو، پتہ لگ رہا ہے بھائی لگتا ہے قرآن کلاس لیتی ہو۔ ہم نے سلام کو پورا دینا بھی مذاق بنا لیا، شکر نہیں ادا کرتے کہ کوئی مکمل سلام دے رہا ہے، اس کو فوراً اتنی ساری اللہ تعالیٰ نیکیاں دے دیتے ہیں۔ تو ایک تو سلام کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے لیے یہ پیغام ہے اللہ کا کہ جب بھی بات کریں ہیلو ہائی سے بات شروع نہیں کریں، سلام دیں۔ ایک مومن کی کنورسیشن کا آغاز ہمیشہ سلامتی دینے سے ہوتا ہے۔ آخری چیز جس پہ اس آیت میں بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ، جب جنت کی نعمتیں تمام ہو جائیں گی، جب انسان کو جنت مل جائے گی، سب کچھ حاصل ہو جائے گا، انسان کیا کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اب واپس چلی جائیں سورہ فاتحہ پہ، جب ہم نے قرآن کھولا تھا ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور جب ہم جنتوں میں پہنچ جائیں گے اس قرآن کو تھام کر اس پر عمل کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے تو آخری کلمہ جو ہمارے منہ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ کلمہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ یہاں ایک چیز اور کہ آخرت میں وہی کہے گا الحمدللہ جو دنیا میں کہتا ہوگا۔ اپنی عادت بنائیں ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی،
میں ہر دفعہ دورہ قرآن میں بہت کچھ چینج کرتی ہوں، بٹ ایک چیز جو میں نے کبھی چینج نہیں کی وہ یہ کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، یا جب ہماری کسی سے بات ہوتی ہے تو ہمارا جواب کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا انداز، وہ آپ کے الفاظ اور وہ آپ کا سٹائل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر کیسے شکر گزار ہیں۔ آپ کسی کو فون کرتی ہیں اور یا آپ کسی کے گھر جاتی ہیں اور آپ پوچھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ، اور آپ کو جواب آتا ہے ہاں جی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں۔ آپ کسی کو کال کرتی ہیں اور آپ پوچھتی ہیں کیسی ہیں آپ، جواب ملتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کال کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں آپ کیسی ہیں، جواب ملتا ہے اللہ کا بڑا احسان اور بڑا کرم، آپ سنائیے۔ آپ کسی کو کال کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا حال ہے، ہاں جی بس ٹھیک ہوں۔ آپ پھر کسی کو کال کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ کیا بتاؤں تمہیں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شکر ہے تم نے کال کی، میں تو خود تمہیں کال کرنا چاہ رہی تھی، ہائی تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا ایک اور ڈفرینٹ بندے کو آپ نے کال کی، آپ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، جواب ملتا ہے جو آپ نے گولی دی تھی نا اس سے بڑا آرام آ گیا۔ یہ تھے وہ سارے طریقے جو ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ بات میں کبھی سکپ نہیں کرتی اس آیت پہ آ کے، کیونکہ یہ سب ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم اس سوچ کو ٹرینڈ کو بدل نہیں پا رہے۔ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو جواب میں اس طرح شکر کے الفاظ بہت کم لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتے ہیں۔ تو آپ نے اب لکھ لیں اپنے لیے ایک عمل کی بات کہ میں نے جب کوئی سلام کرے، جب کوئی حال پوچھے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ شکر فون پہ یا ملاقات پہ کیسے آئے گا؟ جب آپ نے کھانا کھانے پہ الحمدللہ پڑھا، جب آپ نے چھینک آنے پہ الحمدللہ پڑھا، جب آپ نے سونے پہ الحمدللہ پڑھا، جب آپ نے جاگنے پہ الحمدللہ پڑھا، غرض ایک ایک کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے جو ہمیں اذکار دعائیں سکھائیں ان سب میں الحمدللہ کے الفاظ ہیں۔ ہم جب عام روٹین میں الحمدللہ بولیں گے، دن میں آپ نے 10 کام کیے اور آپ نے 10 میں الحمدللہ بولی، تو اگر آپ کو 11ویں کال آئے گی نا تو منہ سے خود بخود الحمدللہ نکلے گا۔ لیکن اگر ہم نے دن کے 10 کام غفلت میں کیے، کھایا اٹھ گئے، نہ میں شروع میں اللہ کا نام لیا نہ اینڈ میں اللہ کا شکر ادا کیا، آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہوئی کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، چھینک آئی تب الحمدللہ نہیں کہا، واش روم سے نکلے تب الحمدللہ نہیں کہا، دودھ پیا تب الحمدللہ نہیں کہا، سوئے تب نہیں کہا اور جاگے تب نہیں کہا۔ غرض آپ نے کہیں اگر الحمدللہ نہیں کہا تو اگر کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نا تو زبان سے شکر ادا ہی نہیں ہوگا۔ شکر منہ سے نکلنے والے صرف کلمے نہیں ہیں، یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو زبان سے جاری ہوتی ہے، لیکن دل میں احساس ہوگا تو زبان سے الفاظ جاری ہوں گے۔ لہٰذا اس آیت پہ اپنے عمل کے لیے سوال بھی لکھیں اور اس کا خود سے جواب بھی لکھیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی کن کن ڈیلی روٹین کے کاموں پر الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرتی ہوں، ایک کوشچن۔ دوسرا، جہاں میں نہیں کہتی وہاں مجھے کہنا ہے، اپنے لیے ایک لسٹ تیار کریں کس کس موقع پر الحمدللہ کہنا ہے۔ آپ کو ساری دعاؤں میں الحمدللہ کے الفاظ ملیں گے، شروع میں الحمدللہ ہے، اینڈ پہ الفاظ چینج ہیں، لیکن آغاز آلموسٹ ساری دعاؤں کا الحمدللہ سے ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے ایک سوال لکھیں اور ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے خود اپنی اولادوں اپنے بچوں کو سلام کی عادت ڈالنی ہے، اور پورا سلام۔ ہم آگے جا کے آیت پڑھیں گے کہ جب تم ایک دوسرے سے بات کرو تو ایک دوسرے کو دعا کے الفاظ میں بات کرو، ان کو دعا دو اور پوری دعا دو۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، جواب میں کہیں السلام علیکم کی جگہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کا استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے، جب تک ہمارے اندر شکر نہیں آئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر کفر کا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے سکتے نا ہمیں تو اجر تبھی ملے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو اچھے طریقے سے دعاؤں کو یاد کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوشیوں میں یاد رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے دکھوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ اگر چاہیے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر شکر کے کلمات پیدا کریں۔ اس کے بعد اگلا پیغام آیت نمبر 12 دیکھیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ کیسے پکارتا ہے؟ لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے جو اسے پہنچی تھی کبھی اس میں ہمیں پکارا ہی نہیں۔
ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت پہ اپنے لیے ایک سوال لکھیں، مجھے کب کب تکلیف پہنچی جب میں نے اللہ کو شدت سے پکارا؟ ٹھیک، ایک سوال یہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر کی جاب چلی گئی، ماں باپ کی کوئی پریشانی آ گئی، ماں باپ بیمار ہو گئے، بچوں کی اولاد کی پریشانی آ گئی، بہن بھائیوں کی پریشانی آ گئی، شدت کی تکلیف، اور اس شدت کی تکلیف میں نے کب اللہ کو پکارا اور کیسے پکارا؟ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ، جب اللہ نے وہ تکلیف دور کر دی، مشکل حل ہو گئی، آسانیوں میں بدل گئی، اس کے بعد میں نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ جو میں آپ کو ہر روز پارہ پڑھتے ہوئے کہتی ہوں نا، اپنے لیے یہ سوال لکھیں، یہ سوال لکھیں، ان کو لکھنے کی کوشش کریں۔ اب دورہ قرآن کے دوران لکھ لیں تو بھی اچھا، رمضان کے بعد کبھی ٹائم ملے تو بھی اچھا، آپ لکھ لیں۔ اگر کسی سے کوئی ریکارڈنگ مس ہو جائے تو وہ بے شک ہم سے منگوا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس ساری کی ساری ریکارڈنگ سیو ہیں، آپ منگوا سکتی ہیں۔ لیکن ان سوالوں کو لکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم حساب لگا سکیں کہ ہم جو اتنے عرصے سے قرآن پڑھتے آ رہے تھے، اس سال اگر ہم نے رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے پتہ لگے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ یہ ہوتا ہے سوال لکھوانے کا مقصد۔ ہمیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہم وہ اس طرح شدت سے دعائیں نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شکوہ کر رہے ہیں، اگر آپ ان شکوے کے الفاظ کو محسوس کر سکیں، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، بڑی شدت سے مجھے پکارتے ہو، پھر جب میں تمہاری وہ دعائیں سن لیتا ہوں، تکلیف دور کر دیتا ہوں، پھر بھول بھلا جاتے ہو، پھر تمہیں میں یاد ہی نہیں رہتا، پھر تم ساری حدیں توڑ کے دنیا میں مصروف ہو جاتے ہو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا شکوہ ہے، اور ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں، آسانی ہو یا تنگی ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 15، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو جو لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی کوئی امید نہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ایک ایسے شخص پر جو ماننا نہیں چاہتا، جسے امید نہیں ہے کہ اللہ جزا یا سزا دے گا، وہ کہتے ہیں اچھا کوئی اور قرآن لے آئیں، اچھا میرا نہیں خیال یہ حکم ایسے ہوگا، دیکھیں ذرا ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی، ایسے نہیں، بات اصل میں کچھ اور ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں، یہاں ہم اپنے اوپر بات کریں گے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، قرآن کی آیات بالکل صاف اور واضح ہیں۔ 10 پاروں میں ہم نے جو پڑھا، میکسیمم چیزیں بہت کلیئر تھیں، ہمیں ہر بات کی سمجھ آئی۔ اس کے باوجود اگر ہم میں سے کسی نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہوگا نا، ہم کیا کہتے ہیں، اچھا ہاں سن لیا، ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں آپ، ہاں دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کرتے ہیں جی کچھ، دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہاں عمل پہ ٹائم تو لگتا ہے نا، پھر آپ کو پتہ ہی ہے ایک دم تو نہیں ہم کچھ کر سکتے۔ پھر کئی لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی کر لیں گے، بڑی ٹائم پڑا ہے، بڑی زندگی پڑی ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے، اب بھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، کریں گے، تھوڑا وقت گزرے نا تو پھر اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ ذرا ترمیم کر دیں، جو آسان احکامات لگتے ہیں مان لیتے ہیں، جب مشکل آتی ہے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا مزاج کیا ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، قرآن کو نہیں بدلنا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم نہ بدلیں، قرآن میں ترمیم ہو جائے، قرآن بدل جائے، قرآن کے جن احکامات کو ہم نے نہیں ماننا
ان پہ پھر ہم کوئی اور ٹیگ لگا کے کہ اسلام تو بڑا تنگ نظر ہے، اسلام تو بڑا سخت مزاج ہے، اور ہم یہ کہہ کے پلڑا جھاڑ کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام سے زیادہ آسان دین میں کہتی ہوں کوئی بھی نہیں۔ اسلام اتنا معتدل دین ہے، ہمیں اتنی چیزیں سمجھاتا ہے، ایک ایک طریقہ بتا دیا قرآن نے، ایک ایک طریقہ سمجھا دیا احادیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ مشرکین ہم پہ ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے جو تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ واش روم کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، واش روم کے لیے کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایسے دین میں داخل ہوئے جس میں ہمیں اس بات کا بھی طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی صفائی کیسے رکھنی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے، لیکن ہم انہیں سمجھنا نہیں چاہتے اور مشکل احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ان پہ عمل کرنا سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ایک اور پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 20 میں، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یہاں بہت صاف الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دیا گیا، غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں غیب کا علم رکھنے والا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چاہیں گے تو جتنا چاہیں گے غیب دیں گے، اور نبیوں کے بعد اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا، مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے۔ آگے ہے کہ اور جب ہم لوگوں کو اس کام یا اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، جب کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو میں دنیا میں فوراً رزلٹ دے دیتا ہوں، مشکل آئی، پریشانی آئی، فوراً سے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ختم ہوئی بندہ دنیا میں ایسا پلٹا کہ وہ دین کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنے لگ پڑا، دین کے خلاف ہی چالیں چلنے لگ پڑا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے فرشتے تمہاری ساری چالیں لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات قلم بند کی جا رہی ہے۔ پھر جب قیامت میں میرے پاس آؤ گے نا، پھر اللہ تعالیٰ ساری کی ساری بایو پک ہماری چلا دے گا، پھر آپ اور میں شاید جو ہے وہ جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، لہٰذا وقت رہتے ہمیں سنبھلنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تاکہ فرشتے جو لکھیں وہ پھر جب قیامت کے دن اگر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اللہ کے سامنے بھی اور باقیوں کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔